اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ حضرات، آپ ماہ مبارک سیام میں اپنی غیرت، اپنی حمیت اور اپنے زندہ ضمیر ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اس لیے کہ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے رہبر پر ظلم و ستم کے خلاف خاموش نہیں بیٹھتی۔ آج پوری دنیا حیران ہے کہ خامنئی کو مار تو دیا، لیکن چاہنے والے دنیا کے ہر گوشے میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ سے مسلسل صدائے احتجاج بلند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مارنے والا مر گیا، جس کو مارا گیا وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ آج اللہم صلی اللہ۔ یہ آپ کے جسموں پہ سیاہ لباس اور لبیک کی آوازیں اور خامنئی زندہ باد کے نعرے، اس سے دنیا لرز رہی ہے کہ آخر وہ کسی ایک علاقے کا رہبر نہیں تھا، بلکہ جہاں جہاں بھی انسان پسند، انسان مزاج افراد بستے ہیں، ہر ایک کی آواز کا نام خامنئی تھا، غریبوں کی مدد کا نام خامنئی تھا، یتیموں کے سہارے کا نام خامنئی تھا، مظلوموں کی آواز کا نام خامنئی تھا۔ اور عزیزو، رات بھی میں نے آپ کی خدمت میں جملے کہے تھے کہ شہید ہو کے ہم ختم نہیں ہوتے، اگر شہادت سے ہم ختم ہوتے تو کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے، لیکن جب ہم کربلا میں ختم نہ ہوئے تو اب کوئی طاقت ہمیں ختم کرنے والی نہیں ہے۔ مرجعیت کل بھی زندہ تھی، عالم دین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، ایک فکر کی طرح، ایک حوصلے کی طرح، ایک جذبے کی طرح، ایک انداز کی طرح، ایک طور و طریقے کی طرح، ایک سلوک کی طرح۔ میرے عزیزو، خامنئی ایک ذات کا نام نہیں ہے، ایک کردار کا نام ہے، ایک کیریکٹر کا نام ہے، اور وہ ہے اچھائیوں کا کردار اور وہ ہے نیکیوں کا کردار۔ بس میرے عزیزو، ذرا آپ محسوس کریے گا کہ دشمن اور باطل ہمیشہ بزدل رہا ہے، کبھی اس نے سامنا نہیں کیا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ایران سے دشمنی اس لیے ہے کہ وہ تعلیم اہل بیت کا آئینہ ہے، ان کی طریقہ حکومت اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور صرف خطا یہ ہے کہ اگر باطل کو تسلیم کر لیتے تو زندہ رہتے، لیکن ایسی زندگی نہیں چاہیے، اس لیے کہ رہبر معظم فکر کی اس بلندی پر تھے کہ انہوں نے اپنے جد اور اپنے امام کے اس فقرے کو اپنی زندگی کا آئینہ قرار دیا تھا، نمونہ عمل بنایا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا دشمنی اور حسد کے باوجود بھی کہہ رہی ہے کہ خامنئی قتل تو ہو گئے، لیکن کسی سپر پاور کے سامنے جھکا نہیں ہے، کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں۔ عزت کی موت یہ مومن کے لیے زینت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، اس لیے کہ ہمارا دستور یہ ہے کہ ہمارے ہر غم کا مداوا غم سید الشہداء ہے۔ یہ نوجوانوں کا جوش، یہ انہوں نے مسلسل نعرے لگائے، اور اس گرمی میں آپ نے مسلسل ایک مومن، ایک عزادار، ایک مرجع وقت، ایک عالم دین، ایک عاشق مولا، جس کی خدمات بے پناہ ہے، جس کی قربانیاں بے پناہ ہے، وہ اپنے جد سے جا کے ملحق ہو گیا، وہ اپنے امام کی بارگاہ میں گیا۔ لیکن عزیزو، ذرا آپ تصور کریں کہ وہ امام جو تپتے ہوئے صحرا پر لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہاں عزیزو، ماہ مبارک سیام کا مہینہ ہے، ایک روایت سن لیں، اسی پہ یہ سلسلے کو میں ختم کر دوں گا۔ اس لیے روایت یہ ہے کہ جناب زینب نے اپنے بابا سے 21 رمضان کو کہا، یہ رمضان کا مہینہ، یہ مولا کی شہادت کا مہینہ ہے۔ 21 رمضان میں علی دنیا سے گئے ہیں،
پردیس میں گئے ہیں، بچوں کو خدا حافظ کہا ہے۔ ہاں عزیزو، جب مولا اپنی وصیت فرما رہے تھے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ بابا آپ مجھے کسی بھائی کے حوالے کر دیں تاکہ وہ بھائی میرا محافظ اور کفیل بنے۔ مولا کے سارے بیٹے مولا کے پاس کھڑے تھے، فرمایا اے بیٹی زینب تمہارے سارے بھائی موجود ہیں، جس بھائی کو چاہو اپنا کفیل اور اپنا محافظ بنا لو۔ رو کے کہتی ہے علی کی بیٹی بابا بھیا حسن تو میرے امام ہیں، بھیا حسین تو میرے امام ہیں، ان کو تو میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں، ان کی اطاعت تو مجھ پر واجب ہے۔ اے بابا کوئی اور بھائی؟ مولا نے فرمایا اے بیٹی تمہارے سارے بھائی یہاں کھڑے ہیں، جس بھائی کا چاہو تم بازو پکڑ لو، وہی بھائی تمہارا وفادار، تمہارا کفیل ہوگا۔ لو عزیزو، جناب زینب نے ایک مرتبہ اپنے بھائیوں کو دیکھا۔ جب بھائیوں کو دیکھنا شروع کیا تو 14 برس کا سن ہے جناب عباس کا۔ جناب عباس کے چہرے پہ زینب کی نظر ٹھہر گئی اور ایک مرتبہ کہا بابا مجھے عباس کے حوالے کر دیجئے۔ لو عزیزو، مولا بستر پر ہیں، آواز دی عباس قریب آئے۔ جناب زینب کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کر کہا اے بیٹا عباس اپنی شہزادی کا خیال رکھنا۔ اے بیٹا عباس یہ زینب اپنی ماں کی تصویر ہے، اے بیٹا عباس زینب کی حفاظت کرنا۔ عزیزو رو کر جناب عباس نے کہا بابا جب تک بازو سلامت رہے گا میں بہن کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ لو عزادارو، یہی وجہ ہے جب شام غریبہ میں زینب کی چادر چنی تو ایک مرتبہ طلب کر کہا اے بھیا عباس فرات کے کنارے سو رہے ہو، غازی آؤ دیکھو تمہاری بہن کی چادر